سرکاری خود صراط مستقیم ہے یا نہیں؟ بولیے، سرکاری ہے نا خود صراط مستقیم. مگر جب حضور نماز پڑھتے تھے تو کیا یہ دعا نہیں کرتے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا. ارے رسول ہی تو خود سیدھا راستہ ہے، تو پھر کیوں دعا کر رہے ہیں؟ تعلیم کے لیے. تو گلاب کے پھول ہم جو ڈالتے ہیں اس نیت سے نہیں ڈالتے کہ معاذ اللہ وہ گناہ گار ہے. جیسے رسول خود صراط مستقیم ہے، حضور کو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں. حضور ہی خود صاحب ہدایت ہے، خود حضور ہی ہدایت ہے، حضور ہی خود ایمان ہے. مگر یہ تعلیم کے لیے بھی، اور جب حضور یہ دعا کرے تو اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے، مقام بڑھ جائیں، اور ہم جب کریں تو ہمیں اللہ صراط مستقیم پر گامزن کر دے. تو اسی طرح جب ولی کی قبر پہ پھول ڈالے تو ان کو ذکر اللہ سے انس ہوتا ہے، ان کو ذکر اللہ سے لطف حاصل ہوتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. گناہ گار کی قبر پہ ڈالا جاتا ہے، اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں. فاتحہ قوالی کرنا کیسا ہے؟ فاتحہ تو جائز ہے، اور اب اس کے لیے بہت ساری حدیثیں ہیں. میں ایک ہی حدیث سنا دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی سے ہمارے علماء نے فاتحہ کا ثبوت دیا. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، میری ماں ام سلیم نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ کچھ روٹی کو باریک پیس لیا، جس کو ملیدہ بولتے ہیں ہماری زبان میں، اور اس میں گھی ڈال دیا کچھ، اور اس کو پھر ملا دیا آپس میں، کچھ گڑ ڈال دیا، تو ایک قسم کا وہ حلوہ بن گیا. گڑ تھا اس میں، ملیدہ تھا اور گھی تھا. ایک پیالے میں رکھا اور کہا کہ انس جاؤ میری طرف سے رسول اللہ کو پیش کر دینا. انس کہتے ہیں میں ان دنوں چھوٹا تھا، حضور کی خدمت میں آیا، میں نے 70 سے زیادہ اصحاب کو دیکھا، تو میرے دل میں خیال آیا ایک پیالہ ہے، اور حضور کی عادت کریمہ ہے کہ اکیلے کبھی کھاتے نہیں، سب میں تقسیم کرتے ہیں. اگر حضور یہ ایک پیالہ ان 70 اصحاب میں تقسیم کریں گے تو کتنا سا آئے گا؟ ایک ایک نوالا بھی نہیں بنے گا کسی کا، تو حضور تو کھا نہیں پائیں گے. تو میں جب لے کر آیا تو مجھے کہتے انس کے افسوس ہوا. حضور نے کہا انس کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ میری ماں ام سلیم نے دیا. کہا رکھ دو. آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور انس کہتے کہ حضور نے کچھ پڑھا، اور کمسینی کی بنیاد پر مجھے یاد نہیں کہ حضور نے کیا پڑھا. اللہ کے رسول نے جو چاہا جہاں سے چاہا وہ پڑھا. تو کیا پڑھا ہوں گا بھائی حضور نے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہوں گا نا. اور اس کے بعد آپ نے کھانے پہ برکت کی دعا کی، ہاتھ پھیر لیا، کہا انس پیالے کو ہر میرے صحابی کے سامنے رکھتے جا. آپ نے ایک صحابی کے سامنے رکھا، وہ شرما کے کھا رہے ہیں کہ بھئی ایک پیالہ ہے، سب کو تو ملنا نہیں ہے. تو حضور نے کہا کھاؤ کھاؤ، شکم سیر ہو کر کھاؤ. آپ ابھارتے تھے اور وہ صحابی کھاتا جاتا تھا. آپ کہتے نہیں نہیں کھاؤ کھاؤ، رکتے کیوں، ہاتھ کیوں روکتے ہو، کھاؤ. وہ پھر صحابی کھاتا، یہاں تک کہ پیٹ بھر جاتا. کہتا ہے یا رسول اللہ اب ایک نوالی کی بھی گنجائش نہیں. دوسرے صحابی کے پیاس پیالہ، تیسرے صحابی. انس کہتے 70 صحابہ سے پیالہ گھوم کر رسول کی خدمت میں آیا، حضور نے بھی اس پیالے سے کھایا. کہا انس اب جو کچھ بچ گیا ہے میری طرف سے اپنی ماں ام سلیم کو دینا. انس کہتے اس رب کی قسم جس نے حق کے ساتھ نبی کو مبعوث کیا، میں حیران تھا، جب لایا تو زیادہ تھا کہ لے جا رہا ہوں تو زیادہ ہو گیا ہے، کھانے کے بعد اور زیادہ ہو گیا تھا برکت سے. تو اس سے فاتحہ کا ثبوت ملتا ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا، وہی پڑھا جاتا ہے. اب اس میں آتی ایک چیز احصال ثواب. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، عرض کیا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں اس کے قریب ہوتا اس وقت انتقال کے وقت تو ضرور وصیت کرتی. انتقال کے وقت میں ماں کے قریب نہیں تھا. آپ نے فرمایا سعد تمہارے گمان میں وہ کیا وصیت کرتی؟ یا رسول اللہ وہ مجھے ایسے کام کی تلقین کرتی جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو، ثواب کا ذریعہ ہو. آپ نے فرمایا سعد کنواں کھدوا دو کہ پانی کی بڑی مدینے میں قلت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوایا، آقا کو اطلاع دی. آقا اس کنویں کے پاس تشریف لائے، اس کے ارد گرد برکت کے لیے گھوما، طواف کیا، اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم ھذہ ام سعدین، اے اللہ یہ ام سعد کی، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. کیا مطلب اس کا ثواب کس کے لیے ہے؟ سعد کی ماں کی. اب اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے ان سب کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے. تو اس اصال ثواب کی دلیل ملی. تو یہ حدیثوں کے ہی مجموعوں کو فاتحہ کی شکل میں تبدیل کیا گیا. اس میں یہی ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے، کھانا رکھا جاتا ہے، مرحوم کے ثواب کی نیت کی جاتی ہے. اور ہاں قوالی تو بھائی یہ مشائخ میں اختلاف رہا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر بغیر مزامیر کے قوالی ہو، جس میں ڈھول باجے وغیرہ نہ ہو، دف وغیرہ ہو، تو سب کے نزدیک جائز ہے. قوالی پر اختلاف نہیں ہے، محفل سیما پر اختلاف نہیں، اختلاف مزامیر پر ہے. مزامیر مطلب موسیقی، جو انسٹرومنٹ آج کل نئے نئے ایجاد ہو رہے اس پر اختلاف ہے. ورنہ چاہے غوث اعظم ہو ان کی گنیت الطالبین پڑھ لیں آپ، چاہے امام غزالی ہو ان کی حیاء العلوم پڑھ لیں، حتیٰ کہ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی آپ احکام شریعت پڑھ لیں. یہ جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ قوالی جس میں ڈھول باجے موسیقی نہ ہو، جدید آلات نہ ہو، لہو لعب کی صورتیں نہ ہو،
تو اس طرح کا سما جائز ہے کہ دف وغیرہ پہ پڑھا جائے، البتہ اس میں اگر موسیقی، سارنگی، طبلہ وغیرہ یہ شامل کیا جائے تو اس کی ممانعت آئی ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ایک بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول کے حساب سے جہاں شہر میں جو ہے سب سے مل کے ساتھ رہنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے، کچھ ہوتے ہیں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اہل حدیث والوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا؟ اور تیسری چیز یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ ٹوپی کو ہلکے میں لے کے ٹوپی چھوڑ دیتے ہیں، اس صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ شریعت میں اس کی کیا اجازت ہے؟ دیکھیں 3 سوال ہے۔ پہلا سوال کہ یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو ان کے بارے میں کیا ہے، تو میں کیا بیان کروں؟ قرآن ہی کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، اور دیدہ اور دانستہ حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کبھی ایک، هل يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ واصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جہنم والے اور جنت والے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں، جو جنت والے وہی کامیابی کو پہنچے۔ تو صلح کلیت کا کوئی بھی اسلام میں مطلب بنیاد نہیں ہے، اسی کو منافقت بھی کہا گیا ہے۔ منافق کے معنی یہ ہوتے کہ کبھی در کبھی در، اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کا قول ہے۔ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو وہ سوچے کہ بھائی میں نے اپنی بات نہیں کی، ذمہ داری میری صرف حوالہ دکھانے کی ہے۔ اب ایسی مثال اگر نبی نے دی ہے تو وہ ایسے حضرات جو پلپلے ہوتے ہیں، مذبذب ہوتے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، صلح کلی رکھتے ہیں، وہ خود اپنے اس حدیث کے اندر انجام کو سوچ لے۔ صحیح مسلم میں حدیث آقا کہتے ہیں کہ دوگلے کی مثال، جو ادھر بھی ٹھیک ادھر بھی ٹھیک، اس بکری کی مانند ہے کہ وہ بکری کبھی اس ریوڑ میں بکروں کے جاتی ہے، کبھی بکروں کے اس ریوڑ میں جاتی ہے، اور پھر بچہ لاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ریوڑ سے بچہ جنی ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی کہ تو بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک۔ اسلام کہتا ہے تو بھی ٹھیک تو بھی نہیں ٹھیک، صرف حق کے ساتھ آ جاؤ، حق ایک ہی ہو سکتا ہے دونوں میں سے۔ تو یہ تھیوری ہمارے یہاں صلح کلی والی نہ قرآن کی ہے نہ حدیث کی ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی منافق کہا گیا۔ منافق ہی ہوتے تھے، رسول کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، وہ جہاد پر بھی جاتے تھے، مگر یہ تھا کہ یہ بھی ٹھیک۔ اور قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو کہتے قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں میں جائے قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمان والے سے ملے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جائے تو کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ایمان والوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹے بازی کر رہے تھے، ٹائم پاس کرنے چلے گئے تھے۔ تو قرآن نے یہی دوگلوں کو ہی منافق کہا ہے۔ تو منافقت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن بد عقیدوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں دنیا داری ہے، ہندوستان کا مزاج ہے، ہندوستان کا ماحول ہے، سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے، تو جس بد عقیدے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں وہ اتنا منوس بد عقیدہ ہے کہ آپ مر جاؤ تو آپ کی قبروں پر کبھی اصالِ ثواب کے لیے بھی نہیں آنے والا ہو۔ ایک آیات ایک درود بھی پڑھ کر آپ کے لیے بخشنے والا نہیں، کیوں؟ اس منوس کے نزدیک تو اصالِ ثواب کرنا ہی بدعت و شرک ہے، قبر پر جانا ہی شرک و بدعت ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں بکے، جو ہمارے نبی کی تعظیم نہ کرے، وہ ہمارا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے بچے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور مضبوطی عطا کرے۔ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا کہ وہابیوں کے پیچھے نماز کیسا؟ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص خود جو ہے ایک طرح سے بدعتی ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ اور رہا غیر مقلد یا وہابی، اس کے پیچھے تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ نماز کے لیے شرط اولین کیا ہے؟ بولو، وضو کیا ایمان؟ ایمان ہے۔ اور جب ایمان ہی نہیں ہے، اس کے ایمان ہی پر اختلاف ہے ہمارا، تو اس کے پیچھے بھی نماز۔ میں ایک بہت عام فہم مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ایسے موقع پر، کہ ایک امام صاحب جو سنی صحیح عقیدہ ہے، عاشق رسول ہے، محبت کرتے ہیں حضور سے، متقی اور پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، انہوں نے نماز پڑھائی مان لیجئے، اور ان کے پیچھے تقریباً 1,00,000 لوگوں نے نماز پڑھی۔ نماز ختم کر کے انہوں نے اعلان کیا مائک پر کہ حضرات معافی چاہتا ہوں، دوسری رکعت کے دوران مجھے یاد آیا کہ میں نے وضو ہی نہیں بنایا تھا، میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ مجھے بتائیے کیا سب لوگوں کی نماز ہو گئی ان کے پیچھے؟ بولیے بولیے بولیے، ڈر رہی ہے مت۔ نہیں ہوئی، کیوں؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب امام کا وضو نہیں تو پھر کسی کا بھی نماز نہیں ہوں گی۔
امام کی جب نماز نہیں ہوئی تو کسی کی نماز نہیں. تو اندازہ لگائیے جب جو نماز پڑھانے والا امام ہے اس کا وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہو رہی ہے, تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ وضو سے اہم تو ایمان ہے, تو کسی صورت میں بدعقیدہ کے پیچھے نہیں ہوتی. اب اس میں سوال میں نہیں ہے, میں ایڈ کر دیتا ہوں, ایسا موقع آ جائے آپ کسی ایسی جگہ گئے کہ جہاں کوئی سنی مسجد نہیں ہے, حکم یہ ہے کہ آپ اپنی علیحدہ تنہا نماز پڑھ لیں. جمعے کا دن ہو, بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے, ہو سکتا ہے چلے جائے انٹرنیٹ پہ, اکثر سوال آتے کہ بھائی ہم سعودی عرب میں سروس کرتے ہیں, الحمدللہ ہم کٹر سنی ہیں, بدعقیدوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن ساری مساجدیں انہی کی ہے, تو باقی نمازیں تو ہم اپنے روم پر پڑھ لیتے ہیں, لیکن جمعے کا مسئلہ ہے, جمعہ کیا کریں؟ تو اس وقت بھی ہمارے فقہاء کرام یہ کہتے ہیں کہ جمعے کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ مسجد جو ہے امام بھی اس لائق ہو کہ اس کے پیچھے جمعہ ہو سکے. اگر امام ہی ایسا ہے کہ اس کے پیچھے جمعہ نہ ہو سکے تو جمعے کی فرضیت اس سے ساقط ہو جاتی ہے. جمعے کے چند شرائط ہے, جب اس میں سے ایک بھی شرط کم پائی جائیں گی تو جمعہ قائم نہیں ہوگا. مثلا مسجد کے دروازے کھولے رکھے جائیں, مسجد کے دروازے کھلے ہونے چاہیے, مسجد کے دروازے بند نہیں کر سکتے. علاقے کے قاضی کی جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہو, قاضی نہ ہو تو شہر کا جو سب سے بڑا عالم ہے. ایسے 6 یا 7 کے قریب شرائط ہے. اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام اس لائق ہو کہ وہ جمعہ پڑھا سکے. اب ظاہر ہے بدعقیدہ کے پیچھے جمعہ کیا کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی, تو اس بنیاد پر جمعے کی فرضیت ساقط ہو گئی. تو ایسی صورت میں اب جمعے پر آپ سے قیامت میں کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی جمعہ چھوڑنے پہ, تو وہ لوگ کیا کریں, ظہر کی نماز ادا کریں. کہ جمعہ ساقط ہوا تو ظہر ان پر لاگو ہے, تو ظہر پڑھیں اور جمعے کو چھوڑ دیں. اور تیسرا کیا سوال تھا آپ کا, خیال نہیں آ رہا ہے؟ ہاں, ٹوپی کا مسئلہ ایسا ہے, دیکھیے ٹوپی کا بڑا نازک مسئلہ ہے. جو مسئلہ میں بتا دیتا ہوں, ہر آدمی اپنی نیت کو جانتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق, اس مسئلے کا تعلق نیت سے ہے, دیکھنے اور عرف سے نہیں ہے. احکام شریعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری کی نیت سے بغیر ٹوپی کے اگر نماز پڑھیں گا, یہ نیت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر اور عاجز پیش کرنا مقصود ہے, تو افضل ہے. بغیر ٹوپی کے اس صورت میں نماز پڑھ رہا ہے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے, پریشان حال ہے, اور اس صورت میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ میں دیکھ پریشان حال ہوں, تیرا بے بس بندہ ہو. اس نیت کے ساتھ بغیر ٹوپی کے اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز درست ہے, جائز ہے. لیکن اگر اس نیت سے ٹوپی نہیں لگاتا کہ ٹوپی کوئی اتنی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے ٹوپی پہنا ہی جائے, نماز کوئی اتنی جی حشم عبادت نہیں ہے, کوئی اتنی متبرک اتنی اہم عبادت نہیں کہ اس کے لیے ٹوپی شرطی ہو, ٹوپی ضروری ہو, تحقیراً اگر آپ ٹوپی نہیں پہنتا کوئی شخص, تو حالت کہتے ہیں ایسا شخص کافر ہے, اس لیے کہ اس نے نماز کی اہمیت کو گھٹایا. نماز کی اہمیت کو گھٹانے والا مسلمان نہیں. واللہ اعلم ثم رسول عالم. کیا لکھا ہے یار, کیا فجر کے ہاں ہو سکتی ہے بیوی, اچھا ان کا کہاں سے؟ اچھا, لکھنے والے نے ایسا لکھا, ایسا لگ رہا ہے شارٹ ہینڈ میں لکھا ہے, یا وہ ڈاکٹر جو پرسکرپشن لکھتے ہیں نا اس طرح لکھا ہے انگلش میں, ایک ورڈ بھی پڑھنے میں نہیں آ رہا. میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ گھر میں دیکھیے اگر شوہر امامت کرے تو بیوی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے, بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے. ام المومنین حضرت عائشہ بھی اس طرح نماز پڑھا کرتی تھی اکثر رسول اللہ کے پیچھے, امہات المومنین بھی پڑھا کرتی تھی. شوہر آگے رہیں گا, بیوی سے تھوڑا پیچھے رہیں گی, مطلب ایک دم پیچھے رہیں گی. تو اگر بیوی جو ہے کیا بولتے گھر میں خود کی بیوی ہے, یا محرم عورتیں بھی ہو, غیر محرم نہ ہو, جیسے بہن ہو تو بہن بھی پڑھ سکتی ہے, ماں بھی پڑھ سکتی ہے. شوہر امام بن جائے, آگے بن جائے, اور پیچھے عورتوں کی صف ہو جس میں محرم ہو, پڑوس کی عورت نہیں چلے گی. تو کہیں گے آج ہی آ جائیے نا بھابھی جان, آپ بھی آ جائیے, نہیں, وہ دعوت نہیں دے سکتے آپ. گھر میں ہی مطلب کبھی موقع آیا کہ چلو آج جماعت قائم کر لیتے, تو جماعت کا ثواب مل جائے, تو ماں ہے, سگی بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, جن سے جو محرمات ہے, مطلب جن سے نکاح حرام ہے, بیوی ہے اپنی, تو مرد اگر امامت کر رہا ہے تو بالکل نماز ہو جائیں گی, جائز ہے. واللہ عالم. نہیں, اس میں شوہر, ہاں اقامت, اس میں تو اقامت کچھ مرد ہی دیں گا, عورت نہیں دیں گی, کیونکہ عورت کو اقامت اور اذان دونوں دینا منع ہے. حکم یہ ہے کہ پہلے پیچھے کھڑے ہو کے امام اقامت پڑھیں گا, اور اقامت ختم کر کے آگے بڑھ کر مصلی پہ آ جائے گا. یہ طریقہ ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک امام مسجد میں بھی امام اقامت کے اور خود مصلی پہ آئی افضل ہے. امام اعظم کے نزدیک تو مرد ہی اقامت کہیں گا, لیکن اقامت کیسے کہیں گا؟ مصلی سے تھوڑا پیچھے آ کے اقامت کہیں گا, اقامت مکمل ہوئی, آگے بڑھ کے مصلی پر آ جائے گا, اور پھر نماز شروع کر دیں گا. واللہ اعلم ثم رسول عالم.
السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مرزا جہلمی یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے جو تخت بلقیس جس جن نے لایا تھا اس جن کو خبیث کہا ہے کنز الایمان میں، اس پر آپ کے کیا ہے؟ اب اس کا جواب بڑا لمبا ہو جائے گا، میں صرف ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ مفتی راشد صاحب ہیں ہمارے پڑوس کے، ان کے اس پر بڑی تحقیقی تقریر ہے، میں نے بھی سنا ہے اس کو. تو آپ اگر وہ نیٹ پر جا کے صرف یہ ٹائپ کریں کہ مرزا پلمبر کا اعتراض، ہم تو اس کو پلمبر ہی بولتے ہیں، وہ خبیث کہاں کا انجینئر ہے، وہ پلمبر ہے، وہ پلمبرنگ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا ہے، وہ نل کا لیکیج کیا دور کرے، اس کے خود عقیدے میں لیکیج ہے، اس کے خود عقیدے میں لیکیج ہے. وہ تو اپنے آپ میں ایسا بن کے بیٹھا ہے کہ جیسے وہ خدا، بس خدا ہی دعویٰ باقی رہ گیا اس کے لیے، ورنہ نبی سے تو اپنے آپ کو کمی نہیں سمجھتا. جیسے ٹھیکیدار بیٹھ جاتا ہے، ہاں دیوبندی یہاں صحیح ہے، بریلوی یہاں غلط، نہیں نہیں یہاں بریلوی صحیح ہے دیوبندی. اجی آپ کو ذمہ داری دیا کس نے جناب؟ یہ ٹھیکیداری آپ کو دیا کس نے کہ آپ فیصلہ کرتے بیٹھے رہے؟ لیکن ہے عجیب عجیب کارٹون ہے، اور قیامت تک عجیب عجیب کارٹون پیدا ہوتے رہیں گے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، وہ مرزا کو دیکھو تو وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ شیاطین ہے جو سمندر کی تہ میں قید ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جن کو سلیمان علیہ السلام نے قید کر رکھا ہے. قرب قیامت یہ آزاد ہو جائیں گے اور لوگوں کے بیچ آ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. تو انہی شیطانوں میں سے ایک شیطان یہ بھی ہے. تو بہرحال اس کا جواب مفتی راشد صاحب نے بڑا معقول جواب دیا ہے کہ خبیث کن کن مفسرین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اور خبیث کس معنی میں آتا ہے. کہ وہ جس جن کا ذکر آیا وہ تفسیری ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت میں اصل میں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ کنز الایمان جو اعلیٰ کا ترجمہ ہے وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، وہ تفسیری ترجمہ ہے. ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ اور ایک ہوتا ہے تفسیری ترجمہ. لفظی ترجمے میں قوم کے گمراہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے لفظی ترجمہ کیے ان کے قرآن کے تراجیم کو لے کے غیر مسلموں نے اعتراضات کیے. مثلاً ستیارک پرکاش دیانند سرسوتی کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے. اس نے وہابیوں کا ترجمہ حافظ جالندھری کا پڑھا، اور پورے جالندھری کے ترجمے کی بنیاد پر اس نے اعتراضات کیے کتابوں میں. اور اس میں ایک جگہ ہیڈنگ لگا کے کہتا ہے کہ میں اس خدا کو کیوں مانوں کہ جو مکاری کرتا ہے، جو دغا بازی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. پھر اس کے نیچے اس نے یہی آیت لا کے رکھ دی حافظ جالندھری کا ترجمہ کہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور جالندھری نے یہی ترجمہ کیا کہ مکر کیا کافروں نے، مکاری کی کافروں نے، اور مکاری کی اللہ نے، اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے. مودودی صاحب نے کیا کہ داؤ چلے کافر، اور پھر اللہ بھی داؤ چلا اور اللہ سب سے بڑھ کر داؤ چلنے والا ہے. تو کسی نے داؤ ترجمہ کیا، کسی نے مکر ترجمہ کیا، کسی نے چال کیا، اور چال چلے مشرک کافر، اور اللہ بھی پھر چال چلا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. تو یہ ایسے ترجمے جو لفظی مکر کا ترجمہ جو کافروں کے لیے تھا وہی اللہ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا. مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تفسیری ترجمہ کیا، گہرائی کے ساتھ کیا، تو انہوں نے دیکھا کہ مکر کے ایک معنی تدبیر بھی ہوتے ہیں، یہ عربی لغت میں تدبیر بھی آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا جہاں کافر کے لیے لفظ مکر آیا تو وہاں مکر کا ترجمہ مکری کیا، مکاری کیا. مگر جب وہی لفظ اللہ کے لیے آیا تو وہاں تدبیر کیا، اور ترجمہ یوں فرمایا کہ مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. تو دیکھیں اس میں ایمان بچ گیا. تو یہ ہوتا ہے ایک ترجمہ. اب ایک مثال دیتا ہوں. محمود حسن صاحب، محمود الحسن جو اشرف علی تھانوی کے استاد تھے، ان کا ترجمہ ایک زمانے میں سعودیہ نے چھاپا. ایک آیت ہے، مجھے ابھی عربی کا متن یاد نہیں ہے، مفہوم ہے، سورہ مریم کی غالباً آیت ہے. اب اس میں دیکھیے وہ محمود الحسن صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں. مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو اللہ نے اس پر انعام نازل کیا. اب شرمگاہ، ایک پڑھنے والا قاری پڑھ رہا ہے اور بڑا ڈوب کے پڑھ رہا ہے، اور ایک جو پڑھ رہا ہے قرآن کے ہر منظر کو اپنے ذہن میں بٹھاتا جا رہا ہے، منظر کشی کر رہا ہے اپنے ذہنی اعتبار سے. جب وہ اس لفظ پہ پڑھتا ہے جاتا ہے وہ کہ مریم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کری، تو تصور میں کیا چیز آتی ہے بتائیے، کتنا بیہودہ تصور. اب جواب ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے، جب ہمارے طرف سے اعتراضات ہوئے. میرے اس پہ پروگرام ہے الحمدللہ، کنز الایمان دیگر قرآن کے تراجیم کے مقابلے میں دو نشستوں کے پروگرام ہے بمبئی کے، نیٹ پر ہے، آپ سن سکتے ہیں. میں نے کنز الایمان کی افادیت پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں. اب جب ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو بیہودہ ترجمہ ہے، لوگوں کے ذہن کو گندا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی لفظ عربی میں فرج آیا ہے، فرج کے معنی شرمگاہ ہوتے، تو یہ لفظ کا ترجمہ ہو بہو اٹھا کے رکھ دیا. مگر اعلیٰ حضرت کی دانش دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا لفظ لایا وہاں، تفسیری ترجمہ اسے کہتے ہیں. اور مریم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو اللہ نے انعام نہ دیا. لفظ پارسا لا کے ذہنوں کو پارسا بنا دیا ہے.
یہ خوبی ہوتی ہے. تو ویسے ہی خبیث جو وہاں ترجمہ کیا وہ تفسیری ترجمہ ہے کہ مفسرین نے اس جن کے بارے میں یہی بیان کیا جو روایتیں آئی کہ وہ جن جس نے کہا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا آپ کے دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، تو وہ خبیث جن تھا. اعلیٰ حضرت نے تاکہ اس جن کے بارے میں یہ تصور نہ چلا جائے کہ یہ جن کوئی اللہ کا ولی تھا، تو اعلیٰ حضرت نے لفظ خبیث جان بوجھ کے وہاں کیا تاکہ ذہن میں آ جائے کہ یہ اللہ کا ولی نہیں تھا. کیوں؟ پھر ولی وہ تھے جو آصف ابن برکھیا تھے کہ انہوں نے کہا میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ پلک نہ جھپکا پائیں. اور پھر وہ تخت سلیمان کے پاس تھا تو سلیمان نے کہا ذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میرے غلاموں میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے. تو حضرت آصف ابن برکیا جو تھے وہ علم لدنی جانتے تھے، اللہ کے ولی تھے. علم لدنی کی بنیاد پر انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آئے. وہ جن جو تھا وہ خبیث تھا کیونکہ حضرت سلیمان کی خدمت میں سارے مسلمان جن نہیں رہتے تھے، شیاطین بھی تھے ان کے پاس کنٹرول میں، شیطانوں پر بھی ان کو قابو اللہ نے دیا. تو بعض اس میں وہ تھے جو ایمان لائے تھے، بعض ایمان نہیں لائے تھے. تو مفسرین نے کہا کہ جس جن کی یہ قوت طاقت تھی یہ اللہ کو واضح کرنا تھا کہ جو اہل ایمان ہوتے، جو میرے ولی ہوتے، ان کی طاقت اور ہے، اور خبیث جناتوں کی اور خبیث شیاطینوں کی طاقت اور ہے. اس کی طاقت تو اتنی ہی تھی کہ وہ تخت لے آئے حضرت بلقیس کا. کتنی دیر میں؟ دربار برخاست ہونے سے پہلے. اور ان کا دربار اس زمانے میں تقریباً 4 گھنٹے کا ہوتا تھا. امام قرطبی فرماتے کہ 4 گھنٹے کا دربار ہوتا تھا، یعنی 4 گھنٹے کے اندر لے آؤں گا، 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں لاؤں گا. اور حضرت آصف ابن برکیا چونکہ اللہ کے ولی تھے، ان کا پاور کیا تھا؟ اتنی دیر میں لاؤں گا کہ پلک بھی چپکا نہیں پائیں گے. اور اس نے اس کم وقت میں لے آیا. اور امام قرطبی نے اور اس کو بہت سارے مفسرین نے جب لکھا تو حیران ہو جاتی عقل کہ جو تخت لائے وہ آسمان میں اڑتے ہوئے نہیں گئے تھے، آسمان اور زمین پہ چلتے نہیں، بلکہ زمین کو اندر سے سرنگ لگا کے پھاڑتے ہوئے گئے وہاں پر اور اسی سرنگ سے واپس لے آئے. تو بہرحال وہ آپ مولانا راشد صاحب کا سنیے گا، انشاءاللہ اس میں تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا. واللہ عالم ثم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہم بہت سارے لوگ جو میلاد کا انکار کرتے ہیں، میلاد کے جلوس میں نہیں آتے ہیں، مگر دیکھا جاتا ہے کہ میلاد کے مہینے میں بہت سارے سیرت کے جلسے بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر اسکولوں پہ اور کالجز کے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ سیرت کی باتیں بہت ساری ڈال دیتے ہیں مگر میلاد کے جلوس میں شامل نہیں ہوتے اور نہ میلاد کے فاتحہ میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں مطلب سیرت کے جلسے وہ کرتے ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بہرحال دیکھیے، میلاد میں سیرت بھی بیان ہوتی ہے، عظمت بھی بیان ہوتی ہے. انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے اسی کی سیرت کو اپناتا ہے. جب تک عظمت نہ ہو اس کی سیرت کو اپنا، آپ صرف سیرت سناتے رہیے اور اس سے کوئی عقیدت کا تعلق ہی نہ ہو تو پھر وہ سیرت بھی اپنائیں گا نہیں. تو سیرت اپنانے سے پہلی شرط ہے کہ عقیدت و محبت. میلاد کی محفلوں میں ہم محبت پہلے بتاتے ہیں تاکہ نبی سے جب محبت ہو جائے تو ہم سیرت بتائے یا نہ بتائے وہ خود جستجو کرتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی سیرت کیا تھی. اچھا، یہ سیرت کے نام پہ بتاتے بھی کیا ہے کم بخت؟ ہمارے نبی جا رہے تھے، ایک بڑھیا کچرا ڈال دیتی تھی، ہمارے نبی بد دعا نہیں کرتے تھے، حق صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آئے، پتھر مارا مشرکین نے. طاری جمیل یہی سیرت بتاتا رو رو کے، میرے آقا کے دندان پہ پتھر مارے گئے، داعش شہید ہو گیا، فرشتے آئے، یا رسول اللہ ابھی آبادی کو معاف کیا میں نے، میرے نبی نے تو دشمنوں کو گلے سے لگایا. یہی سیرت ہے. اب یہ سیرت نہیں ہے. ایسی سیرت تو گاندھی میں بھی تھی، ایک گال پہ مارو دوسرا گال دے دو. کئی لوگوں میں ایسی سیرت تھی. یہ سیرت نہیں ہے. سیرت تو یہ ہے کہ چاند کے ٹکڑے کر دے. سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ انگلی کا اشارہ کرے تو سورج پلٹا دے. یہ جو سیرت تم بتا رہے ہو نا، کوئی مار دیتا تھا، کچھ نہیں بولتے تھے، یہ معلوم ہوتا ہے کسی بااختیار نبی کی سیرت نہیں ہو رہی، ایک مظلوم، ایک غریب، ایک بے بس، ایک کمزور انسان کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، سیرت نہیں ہے. اخلاق اور ہوتا ہے، سیرت اور ہوتی ہے. ان بیچاروں کو بھی اخلاق اور سیرت کا ہی فرق نہیں معلوم. سیرت یہ ہے مصطفیٰ کی یہ کنکریوں کی طرف اشارہ کرے تو کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. یہ سیرت ہے، اور یہ سیرت کسی نبی کی نہیں ہے. معاف کر دے یہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سیرت نہیں فرمایا، اخلاق فرمایا. انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب، آپ کی خوب و آپ کا اخلاق بہت عظیم ہے. ایک سوال آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے کہ آپ کے ایک طرف نور طاری تھا، تب حضرت عائشہ نے کمرے میں آپ کو دیکھا، تب آپ نے عائشہ سے فرمایا یہ کسی کو نہیں بتانا. ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری، اور اس پہ غیر مقلدین کہتا ہے کہ جب عائشہ سے حضور نے کہا بتانا نہیں تو روایت ہم تک کیسی پہنچی. تو یہ خود جھوٹ گڑ رہا ہے. ہمارے اہل سنت میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کیا روایت ہے، الخصائص الکبریٰ وغیرہ دیگر کتابوں میں، کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں
رات کی تاریکی میں چراغ کی روشنی میں کپڑے سی رہی تھی. ایک ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ گول ہو گیا. ہڑبڑاہٹ میں سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور میں اندھیرے میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ تبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک میں داخل ہوئے. مسکراتے ہوئے کہا اے عائشہ کیا ہوا؟ جیسی آپ مسکرائے آپ کے دندان مبارک سے نور ظاہر ہوا اور اس کی روشنی میں نے سوئی کو پا لیا. یہ حدیث ہے. اے عائشہ بتانا نہیں، یہ سب الفاظ کوئی حدیث میں ہے نہیں. وہابی پہلے حدیث خود گڑتا ہے اور پھر کہتا ہے ایسا ہے تو ایسا کیوں. ابھی ہم نے کب کہا یہ پہلے بتا. جیسے جرجیز گڑتا ہے کہ کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک، اس میں غوث پاک نے اللہ سے کہا، اس میں ہے کہ مجھے آسمان دکھا. کیسے بنایا؟ پھر اللہ غوث پاک کو آسمان میں لے گیا. پہلا آسمان دکھایا، غوث پاک نے کہا بہت اچھا بہت ٹھیک. دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹے آسمان پر جب غوث پاک کو اللہ لے کر پہنچا، اللہ کا پیر پھسل گیا. اللہ گرنے لگا. چوتھے آسمان پر آیا، غوث پاک نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا، اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر. اسی لیے یہ سارے سنی بدعتی بریلوی یہ غوث پاک کو اس لیے دستگیر بولتے ہیں. 12 سال سے پوچھتے آ رہا ہوں خبیث کی اولاد کس کتاب میں واقعہ لکھا دکھا تو ٹائٹا فش. تو پہلے یہ واقعہ گڑتے ہیں، یہ دشمن کی چال ہوتی ہے اور پھر اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ یہ انگریزوں کا ایک اصول تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ کچھ عرصے بعد وہی صحیح لگنے لگے. تو یہ اس طرح کے جھوٹ گڑے جاتے ہیں جو کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی روایت کی حیثیت نہیں ہے. واللہ عالم صلی رسول عالم. کیا دیوبندی وہابی اور اہل حدیث کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نہ ان کی اذان ہے نہ اس کا جواب دینا واجب ہے. احتراماً کوئی خاموش ہو جائے کہ بس کلمات اللہ کے ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کے کلمات ہے تو الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی جواب نہ دے، گفتگو کرتا رہے، خاموش نہ رہے تو اس پر کوئی حرج نہیں. بلکہ علماء اور فقہا کا اس پر بھی اختلاف ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر سے اذان آتی ہے اس کا بھی جواب دینا لازمی ہے یا نہیں. تو علماء کا ایک بڑا طبقہ یہ اس طرف گیا ہے کہ جو لاؤڈ اسپیکر، جس میں اشرف علی تھانوی بھی ہے دیوبندیوں کے، ہمارے علماء اہل سنت بھی ہے اور دیوبندیوں کی بھی طرف کے کچھ علماء ہیں، کہ جو لاؤڈ اسپیکر سے اذان آتی ہے اس کا جواب دینا واجب نہیں. اس لیے کہ وہ مشینی آواز ہے، اصل مؤذن کی اذان کی آواز نہیں ہے. پھر ہمارے علماء میں ایک طبقہ وہ کہتا ہے کہ جہاں تک اصل آواز آنے کا مطلب وہ ہوتا ہے تجربہ، اگر بغیر لاؤڈ اسپیکر کی اذان دے تو یہ کتنی دور تک اذان آئیں گی، تو اتنی حدود تک اذان کے ٹائم خاموش رہنا اور اس کا جواب دینا واجب ہے. اور ان حدود سے آگے لاؤڈ اسپیکر سے جو آواز آ رہی ہے وہاں پر اگر کوئی اذان کا جواب نہ دے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ گار نہیں. اگر البتہ وہ خاموش رہے، اذان کا جواب دے تو بہتر ہے، نہ دے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. لیکن وہابی کی اذان کا جواب دینا کوئی لازم نہیں ہے، نہ ان کا جواب دینا ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. اچھا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ قبرستان میں چپل وغیرہ پہن کے جاتے اس کا کیا؟ تو 2 حدیثیں تو میں ابتدا میں بیان کر چکا ہوں، اسی زمرے میں آ گئی ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث سنایا ابو ہریرہ کی. آقا کہتے آگ پہ چلنا آسان ہے میرے لیے، تلوار کی دھار پہ چلنا آسان ہے. یہ اس سے زیادہ شریف سمجھتا ہوں کہ مومن کی قبر پر میں گزر جاؤں. تو جب گزرنے سے مانا ہے تو چپل پہ تو اور زیادہ ہے. تو حکم یہ ہے کہ جب قبرستان میں جائیں تو کنارے پر چپل رکھ دے. فتح باہر شریعت میں، معاف کرنا، باہر شریعت میں یہ ہے کہ جب تدفین کے وقت مٹی دی جاتی ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کسی کو مٹی دینا ضروری ہے، جبکہ یہ فرض کفایہ ہے. اگر مٹی دینے کے لیے بہت ساری قبروں کو پھلانگنا پڑے گا، بہت ساری قبروں پہ سے گزرنا پڑے گا، تو حکم شرع یہ ہے کہ ہر کوئی پھر نہ جائے. کچھ لوگ، مخصوص قسم کے کچھ لوگ وہاں جا کے مٹی دے دے، باقی لوگ نہ جائے، دوری کھڑے رہیں. اور اگر جانا چاہے تو پھر چپل اتار لے، جوتا اتار لے، اور احتیاط کے ساتھ کوشش حتی الامکان یہ کرے کہ کسی قبر پر پیر نہ پڑے. یہ اس کا طریقہ ہے. اور اگر اندیشہ ہو، کیونکہ پرانے جو قبرستان ہوتے ہیں، اب آج کل جو نئے قبرستان بن رہے ہیں تو ان میں حدیں بنائی جا رہی ہے قبروں کی. بمبئی وغیرہ میں نے دیکھا بڑے سسٹمیٹک قبرستان بن رہے ہیں، قبروں کو سانچوں اور کھانچوں میں بنایا جا رہا ہے. لیکن جو پرانے قبرستان ہوتے ہیں جہاں قبریں آپس میں اتنی گتھم گتھا ہو جاتی کہ کوئی کنفرم ہی نہیں ہے کہ کہاں کھڑے آپ، اللہ نہ کرے کسی مومن کی قبر پر کھڑے ہیں آپ، تو ایسے قبرستان میں تو یہی حکم ہے کہ آپ دوری کھڑے رہیں. کچھ لوگ جا کر صرف مٹی دے دیں، اور وہ فرض کفایہ ہے. ایک شخص نے بھی مٹی دے دی تو سب بری ذمہ ہو گئے، سب کو دینا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. واللہ عالم ثم رسول عالم. آئیے صلاۃ السلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اے شہنشاہ مدینہ تو اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلا صلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلا الصلاۃ و سلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا ثواب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان اللهم ثبت قلوبنا على دين الإسلام اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الہی عبائدک بفنائک مسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک پروردگارہ کریمہ کا سازا بندہ نوازا ملکہ بادشاہ بے نیازا خالق کائنات تیرے بندوں نے تیرے محبوب کے چاہنے والوں نے تیرے محبوب کے ذکر خیر کو بلند کرنے کی غرض سے اس بزم کا انعقاد کیا رب قدیر اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا تیرا ذکر ہوا تیرے محبوب کا ذکر ہوا خالق کائنات اسے بیان کرنے میں کوئی غلطی لرزش ہو گئی ہو سننے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما مالک کائنات جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما جو کچھ بھی حق بیانی کی گئی مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما خالق کائنات جن حضرات نے اس بزم کو سجانے میں دامے در میں سکن حصہ لیا مولا ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما اے رب قدیر انجمن رضا مصطفیٰ کے تمام اراکین اور اس سے متعلقین جس قدر بھی لوگ ہیں مولا ان سب کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما ان کے دین دنیا میں برکت عطا فرما پروردگار عالم جس قدر بھی مشائخ اور علماء اس بزم میں تشریف لائے مولا ان سب کے علم میں رزق میں دینی دنیاوی تمام معاملات میں ترقی اور برکت عطا فرما جس قدر بھی لوگ حاضر ہوئے مولا تیرے محبوب کا ذکر سنا سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو قبول فرما
پروردگار عالم جو ہمیں بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو بے روزگار ہے انہیں رزق حلال عطا فرما دے، جو برسر روزگار ہے ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے مظلوم بندوں کی حفاظت فرما، بالخصوص مسلمانان فلسطین کی حفاظت فرما۔ مولا فلسطین کے جو مسلمان مظلوم ہیں رب کائنات غیب سے ان کی امداد عطا فرما۔ مولا دشمنان اسلام کو خائب اور خاسر فرما دے، مولا دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما، اہل اسلام کا بول بالا فرما۔ اے رب قدیر، جہاں جہاں تیرے محبوب کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے خالق کائنات، ہم تیرے کمزور ناتوا بندے ہیں، رب قدیر ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، رب قدیر ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری التجاؤں کو قبول فرما لے۔ اے مولا ہماری اس کمزوری اور عاجزی کو درگزر فرما دے، فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد